آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات تھی۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آج ہمارا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے، کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو 3 خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز میں، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی گئی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ کٹھے ہو گئے، حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے، تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر
پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ